اور اگر دیکھا جائے تو شیطان کا جو معاملہ تھا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان سے کیا کہا کہ اس کو سجدہ کرو. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سجدہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا کہا تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا. اچھا، جب اس نے سجدے سے انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کو؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اس نے جب سجدے سے انکار کیا تو پہلی چیز کیا کہ سجدے سے انکار کر دیا، اور پھر سجدے سے انکار کرنے کے بعد اس نے وجہ بھی بیان کی. اللہ تعالیٰ کو کیا کہنے لگا؟ قال انا خیر منہ. اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. اچھا، یہ بات خود ہی کہہ دی میں اس سے بہتر ہوں. پھر کیا ہوا؟ کس وجہ سے بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس لیے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا، تو میں اس لیے بہتر ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر کے نکال دیا. اور جب نکالا تو کیا وجہ بیان فرمائی؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والا میں سے تھا. اب یہ اگر جو ساری سچویشن ہے اگر آپ اس کو سوچیں، پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ سجدہ کرو تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سجدہ کرنا چاہیے تھا. اس کو کس نے بنایا تھا؟ شیطان کو. اللہ نے. اس کو اس مقام تک کون لے کر آیا تھا کہ وہ اللہ کے مقربین میں سے وہ بات تھا کہ کون لے کر آیا تھا؟ اللہ ہی لے کر آیا تھا. وہ سٹیٹس بھی اللہ نے دیا تھا. آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. سجدے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ جب اللہ ہی ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے اور الٹیمیٹلی حکم اسی کا ہی ہے، تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سجدہ کرو تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سجدہ کر دینا چاہیے تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ فنڈامنٹل مسٹیکس. اس نے کیا غلطیاں کی؟ پہلی غلطی کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ گیا اپنے اوپینین کے اعتبار سے. ہاں، اپنے اوپینین کو سمجھا کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، تو بجائے اس کے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اپنی رائے اور اپنی عقل کے اوپر اس نے ڈیپینڈ کیا، اس کو اس نے امپورٹنس دی، تو کیا ہوا کہ وہ مردود ہو گیا. دوسری چیز کیا کی؟ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. I mean, who are you to decide about it؟ کہ تم بہتر ہو یا وہ بہتر ہے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے یہ کہ کون شخص بہتر ہے. ہم نہیں یہ فیصلہ کر سکتے کہ ہم بہتر ہیں یا کون بہتر ہے. تو شیطان نے کیا کیا؟ خود ہی فیصلہ کر لیا اپنی مرضی سے کہ میں بہتر ہوں. تیسری غلطی کیا کی اس نے؟ تیسری غلطی یہ کہ جب اپنے آپ کو بہتر کہا تو اپنے بہتر ہونے کا کرائٹیریا بھی خود ہی ڈیفائن کر لیا کہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا ہے. اگین who are you to decide کہ آگ بہتر ہوتی ہے کہ مٹی بہتر ہوتی ہے؟ یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے نا کہ کون سی چیز بہتر ہے. جس نے تخلیق کیا وہ ڈیفائن کرے گا بہتر ہے. وہ بھی خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا. تو یہ سب چیزیں کیا پتہ لگ رہا ہے اس سے کہ شیطان نے جو فنڈامنٹل مسٹیکس کی، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم بھی اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں. پہلی چیز کہ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، تو وہاں پہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، میرے خیال سے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. نہیں، میں تو پچھلے 20 سال سے پروفیشنل آرگنائزیشن میں جاب کرتا ہوں اور میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی. اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک چیز کرنے کے لیے کہا ہے تو کر لو. دوسری چیز کیا مسٹیک تھی؟ کہ خود ہی اپنے آپ کو بہتر بنا لینا. کیونکہ میری جاب اچھی ہے، کیونکہ میں سنا سفینس پہنتی ہوں، اور کیونکہ جارجیو ارمانی پہنتے ہیں، اور چونکہ گوچی کا استعمال کرتے ہیں، میری گاڑی چونکہ BMW ہے، اور میرا گھر چونکہ بہت اچھی جگہ پر ہے، اس لیے ہم بہتر ہیں. بھئی آپ کو کس نے کہا آپ بہتر ہیں؟ خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا کہ میں بہتر ہوں. یہ مسٹیک بھی ہم اکثر لوگ کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں خود ہی خوش فہمی کہ میں بس بہتر ہوں.
بھئی آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ آپ بہتر ہیں یا فلاں بہتر ہے؟ اور پھر یہ کرائٹیریاز بھی جو بہتر کے ہم نے بھی خود ہی ڈیفائن کر لیے کہ میں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میری گاڑی اچھی ہے، میں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میری جاب اچھی ہے، میں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میں زیادہ گڈ لکنگ ہوں، میں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میرے بچے بڑی اچھی جگہ پڑھتے ہیں، میں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میرا ہسبینڈ بہت بڑا بزنس مین ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ یہ سب کرائٹیریاز ہیں بہتر ہونے کے؟ خود ہی ہم نے کرائٹیریاز بنا لی اور خود ہی اپنے آپ کو ہم نے اچھا بھی بنا لیا۔ اب ہو کیا رہا ہے، جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو شیطان نے فنڈامنٹل مسٹیکس کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آیا، اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا۔ آج ہم لوگ بھی یہی مسٹیکس کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے بنائے ہوئے کرائٹیریاز کے اوپر اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تکبر ہے۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں کیا ہے بچنا۔ ہم کسی بھی شخص کے بارے میں یہ رائے نہیں بنا سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سے بہتر ہوں یا وہ شخص میرے سے زیادہ حقیر ہے۔ ہم لوگ اس چیز کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو اعمال اللہ نے کرنے کے لیے کہے ہم نے ان پہ فوکس کرنا ہے، لیکن ہم کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حقیر ہے یا میں اس سے بہتر ہوں۔